بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل مائنڈس. مسلمان اپنے وقت میں کتنے ایڈوانس تھے؟ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے اصل موجد کون؟ ناظرین، سن بلوغت یعنی شعوری زندگی کا آغاز ہر انسان کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کے اس دور میں اٹھنے والے سوالوں کی نوعیت تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. مثلاً فرد اپنی ذات سے لے کر تخلیق کائنات کے پوشیدہ اسرار تک کئی چیزوں پر سوال اٹھاتا ہے، جن میں اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ بذات خود کیا ہے؟ دوسری قومیں ہم سے کم تر یا برتر کیوں ہیں؟ کیا انسانی تہذیب کی تعبیر میں ہماری قوم کا بھی کوئی اہم کردار ہے؟ ناظرین، ان سوالوں کا مثبت جواب آنے والی نسلوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے. آگے چل کر یہی اعتماد قوموں کے درمیان انفارمیشن وار فیئر میں جیت کی وجہ بنتا ہے. آج ہم مسلمان کچھ ایسی ایجادات کا ذکر کریں گے جو دور حاضر میں یورپ کے نام پر جانی جاتی ہیں. یہ مس انفارمیشن اس لیے کی گئی تاکہ احساس کمتری کے بوجھ سے مسلمانوں کی نسلوں کا نفسیاتی اور سیاسی جغرافیہ بگڑ سکے. کرپٹوگرافی یا کرپٹو انالیسس. کرپٹوگرافی معلومات کو پیچیدہ بنانے کا عمل ہے جس میں ایک بہت بڑی انفارمیشن نہایت مختصر اور نہ سمجھ آنے والی زبان میں کنورٹ کی جاتی ہے اور بعد میں اسے دوبارہ ڈی کوڈ کر لیا جاتا ہے. کرپٹوگرافی عموماً خفیہ ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں، لیکن عصر حاضر میں سم کارڈ، میموری کارڈ اور بینکنگ اور اسپیس میں بھیجے جانے والے مشنز میں کرپٹوگرافی استعمال کی جا رہی ہے. فیوچر میں کرپٹو کرنسی کا دور بھی آنے والا ہے. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جسے سیکھا نہیں بلکہ ایجاد کیا جاتا ہے. ہر ملک اس کی بنیادی ٹیکنیکس کو لے کر ایک پیچیدہ زبان کو ایجاد کرتا ہے جو ایک خاص کمیونٹی تک ہی محدود ہوتی ہے. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کرپٹو انالیسس پر ہی کام کرتی ہے. لیکن ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس قدر پیچیدہ اور ایڈوانس ایجاد یعنی کرپٹو انالیسس کا موجد کوئی 21ویں یا 19ویں صدی کا سائنسدان نہیں ہے، بلکہ 1000 سال قبل عظیم مسلمان سائنسدان ابو یوسف یعقوب الکندی، جنہوں نے مسلم افواج کی ملٹری کمیونیکیشن کو محفوظ بنانے کے لیے پہلی بار پیچیدہ زبانوں کی اصلاح ایجاد کی تھی اور آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں کرپٹو انالیسس پر چل رہی ہے. روبوٹک ٹیکنالوجی. روبوٹک ٹیکنالوجی جدید دور کی ایجاد کہلاتی ہے. ہم آج مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے لے کر ملٹری تک ہر چیز میں روبوٹ اور اس کے فوائد دیکھ رہے ہیں. انسان خود کو خطرے میں ڈالے بغیر کئی پرخطر کام اس کے ذریعے سر انجام دے رہا ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پہلا روبوٹ کس نے ایجاد کیا تھا؟ جی ہاں، عظیم مسلمان سائنسدان عبدالعزیز اسماعیل جزری. وہ پہلے شہر آفاق شخصیت تھے جنہوں نے دنیا کا پہلا روبوٹ ایجاد کیا جس میں ہاتھی پر بیٹھا ایک شخص ہر گھنٹے بعد ڈھول بجاتا تھا اور یہ عمل خودکار تھا. اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کا پہلا اینالاگ کمپیوٹر ایجاد کیا جو کہ ایک واقعہ نما عمارت کے ڈیزائن میں تھا. یہ کمپیوٹر خود بخود سورج اور چاند کے مدارج کے مطابق ٹائم کو میچ کرتا تھا. اس میں کئی انٹرٹینمنٹ فنکشن بھی تھے اور یہ خود کار مشین تھی. الجزری نے اس کے علاوہ آٹومیٹک کشتیاں ایجاد کیں جن میں لکڑی کے روبوٹ پانی کی طاقت سے میوزک بجاتے تھے. الجزری نے ایک خادمہ کا روبوٹ بھی ڈیزائن کیا جو بٹن دبانے پر ایک ڈبے سے نکلتی اور اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کرتی تھی. عظیم مسلمان انجینئر الجزری کو آج پوری دنیا کے انصاف پسند ریسرچرز فادر آف روبوٹکس کہتے ہیں. دنیا کا پہلا ایجوکیشن سسٹم اور ڈگری کی ایجاد. ایجوکیشن سسٹم ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ایک مضبوط اور قابلیت سے بھرپور قوم ابھرتی ہے. ملک کے مشرق میں بیٹھا شخص مغرب والے کے افکار کو سمجھ پاتا ہے. ماضی میں مقامی نوعیت کی چھوٹی چھوٹی درسگاہیں ہوتی تھیں جن میں بنیادی نوعیت کی تعلیم دی جاتی تھی. نصاب، ڈسپلن اور قابل لوگوں کو سامنے لانے کا کوئی تصور تک نہیں تھا. لوگ بھانت بھانت کے نظریات کا شکار تھے، لہٰذا قابلیت کے پیداوار کا دنیا میں شدید فقدان تھا. سنان بن ثابت وہ پہلے مسلم سوشل سائنٹسٹ تھے جنہوں نے تمام علوم میں سے پہلی بار نصاب ایجاد کیا جو کہ پرائمری سے ہائی تک جاتا تھا. انہوں نے عراق میں ایجوکیشن منسٹری قائم کروائی، صوبائی، ضلعی اور تحصیلی لیول تک ایجوکیشن آفیسر متعین کیے.
پہلی بار دنیا میں امتحانی طریقہ کار راج کیا، ایجوکیشن بورڈ بنانے، انہوں نے قابل لوگوں کے لیے ڈگریاں جاری کیں۔ دنیا نے قابلیت کی پیداوار کا یہ انوکھا طریقہ پہلی بار دیکھا تھا، اور آج تک پوری دنیا میں سنان بن ثابت کا دیا ایجوکیشن سسٹم کام کر رہا ہے۔ سنان بن ثابت دنیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے جنہوں نے لوگوں کے ہجوم کو ایک قوم بنانے کا طریقہ ایجاد کیا تھا، لیکن ایجوکیشن کے نیشنل اور انٹرنیشنل فارمز پر بھی ان کا نام نہیں لیا گیا۔ کیمرا آبسکیورا کی ایجاد۔ کیمر باکس اور کیمرا آبسکیورا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تاریک ڈے میں چھوٹا سا سوراخ کر کے اسے سورج کے رخ گھمایا جائے تو سورج کی کرن ڈے سے باہر کا منظر ہلکے سائے میں ڈے کی تاریک دیواروں پر چھاپ دیتی ہے۔ اس کام میں روشنی کی ایک خاص مقدار خاص انداز میں ڈے میں داخل کی جاتی ہے، یوں ڈے میں باہر کا منظر الٹا چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عمل کو کیمرا آبسکیورا کہتے ہیں، جبکہ صرف کیمرا باڈی ایک ایسا باکس ہوتا ہے جو اس منظر کو بالکل صاف طور پر اپنے اندر اترنے دیتا ہے اور پھر اسے ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا کیمرا آبسکیورا کا موجد لیتھوگرافر جوزف، جبکہ عظیم مسلمان سائنسدان ابن ہیثم کیمرا اور ٹیلیسکوپ کے بنیادی پرنسپلز 1000 سال قبل اپنی تصنیف کتاب المناظر میں لکھ چکے ہیں۔ یہ آپٹکس پر دنیا کی پہلی کتاب تھی جو 17ویں صدی تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ آپٹیکل ٹیکنالوجی میں عظیم مسلمان سائنسدان کو آج بھی فادر آف آپٹکس کہا جاتا ہے۔ چاند کا ایک کریٹر آپ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ منٹ اور سیکنڈ کی ایجاد۔ سائنسی اور بزنس انڈسٹری کی دنیا میں گھنٹے اور منٹ سے زیادہ اہمیت سیکنڈز کی ہے۔ مریخ پر رور کو آگے بڑھانے سے پہلے سائنٹسٹ سیکنڈ طے کرتے ہیں۔ کمرشل اشتہارات کی دنیا میں بھی سیکنڈز کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ علاوہ ازیں علوم ادبیات میں جانچ کے دوران یا فلکی تحقیق میں بھی سیکنڈز کو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن دنیا کے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وقت کی اتنی باریک اور خوبصورت تقسیم کس نے کی۔ ماضی میں وقت کی پیمائش کے لیے منٹس اور سیکنڈز کے بجائے سائتہ نامی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ ایک ساعتہ گھنٹے کے برابر ہوتی تھی۔ سائنسی علوم میں وقت کی باریک ترین پیمائش نہ ہونے کے سبب مسلمانوں کو تحقیق میں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ یوں عظیم مسلمان سائنسدان ابو الحسن علی احمد نسوی نے وقت کے جدید تقسیم متعارف کروائی۔ انہوں نے ایک ساعت کو 60 پر تقسیم کیا اور 60ویں حصے کو دقیقہ یعنی منٹ کہا۔ اس کے بعد ایک منٹ کو مزید 60 پر تقسیم کر کے ثانیہ یعنی سیکنڈ ایجاد کیا۔ یوں ایک گھنٹے میں منٹ اور سیکنڈ کی ایجاد کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر جاتا ہے، اور وقت کی درست تقسیم کی بدولت آج انسان مریخ اور یورپا پر اپنے نشان ثابت کر چکا ہے، لیکن ان عظیم ہستیوں کو بھلا دیا گیا جن کی بدولت یہ سب ممکن ہوا۔ کائنات کے گلیکسی سسٹم کی دریافت۔ مانا جاتا ہے کہ سائمن ماریس ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے کائنات کا پہلا وسیع ترین تجزیہ پیش کیا اور ہماری پڑوسی گلیکسی انڈرومیڈا کو دریافت کیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عظیم مسلمان سائنسدان عبد الرحمن صوفی وہ پہلے اسٹرونامر تھے جنہوں نے ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ مزید کئی سولر سسٹمز کے ہونے پر تحریری ثبوت قلم بند کیے۔ انہوں نے انڈرومیڈا گلیکسی کو 9ویں صدی میں دریافت کیا اور اسپیس پر دنیا کا پہلا وسیع ترین تجزیہ اپنی کتاب الکوكب الصاطب المصور میں پیش کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کائنات کا گلیکسی سسٹم دریافت کیا۔ ان کی اسی دریافت کی بدولت چاند 47 کلومیٹر لمبے کریٹر کو الصوفی کا نام دیا گیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خلائی ادارے ڈاکیومنٹس کی حد تک تو صداقت بیان کرتے ہیں، لیکن اسے انٹرنیشنل فورمز پر یا تعلیمی فورمز پر ہرگز بیان نہیں کرتے۔ دنیا کی پہلی ملٹری ٹیکنالوجی اور باردوں کی ایجاد۔ آج پوری دنیا میں ملٹری ٹیکنالوجی ہماری حیرتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ دشمن پر قابو پانے کے لیے جدید اسلحہ اور ایمونیشن کا حصول اشد ضروری مانا جاتا ہے۔ 1000 سال قبل مسلمان دنیا کی وہ پہلی قوم تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک پروفیشنل فوج کی بنیاد رکھی، ان کے لیے یونیفارم متعارف کروایا، چھاؤنی کی اصلاح ایجاد کی اور آرمی کے اندر ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جس نے آنے والے وقت میں جنگوں کا نقشہ بدل دیا۔ عظیم مسلمان سائنسدان میر فتح اللہ شیرازی نے بارود ایجاد کیا۔ انہوں نے دنیا کی وہ پہلی بندوق بھی ایجاد کی جس میں چھوٹی چھوٹی چھریاں بارود کے پریشر سے دشمن کو چھننی کر دیتی تھیں، جبکہ عظیم مسلمان سائنسدان حاصل الرما نے راکٹ ایجاد کیا جو پانی اور ہوا میں تیرتا ہوا دشمن پر قہر بن کر ٹوٹتا تھا۔ اسی طرح
ترکی کے سلطان محمد ثانی کے ایک قابل انجینئر مسلح الدین نے 18 ٹن وزنی توپ ایجاد کی۔ بعد میں یہی توپ اسنبول کے محاصرے میں استعمال کی گئی۔ یوں آنے والے وقت میں مسلمانوں نے جنگوں کا نقشہ بدل دیا، اور آج بھی تمام ملٹری ٹیکنالوجی کی بنیاد مسلمانوں کی علمی کاوشوں پر کھڑی ہے۔ آج مسلمان اپنی منزل کا تعین اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اپنے ماضی کو نہیں جانتا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ریشنل مائنڈز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف انٹل دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔